به مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده على عظیم احسانه ونیر برهانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره اداء ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو خدا کا شکر ہے کہ جس خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم نے خمسہ اربعین کا انعقاد کیا اب تمام مومنین کے تعاون سے، اور مجھے دل سے سب سے زیادہ خوشی ایک ایسے شخصیت، ایک ایسے مومن جوان، نوجوان بلکہ آغا زین مہدی کہ جن کا کلام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل آتے ہیں، چونکہ دل سے پڑھتے ہیں، اور پھر چونکہ کلام بھی محمد و آل محمد کے حوالے سے ہوتا ہے، تو میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور فراز بھائی کا بھی کہ یہ ماشاءاللہ لیک سٹی سے، جو یہاں سے تقریباً ہمیں یہاں سے تقریباً 40 منٹ لگ جاتے تھے، 50 منٹ وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، اور بغیر کسی معاوضے کے. یہ مثالیں آج کے، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مومنین کو پتہ چلے کہ آج کے اس دور میں بھی مخلص شیعہ اللہم صلی علی محمد، اور بہرحال بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ ان کی آواز نے، اور انہوں نے ٹائم دیا ہمیں. اور آج چونکہ خمسہ کی آخری مجلس ہے، میں بس اظہار تشکر کے لیے آیا ہوں آپ سب کی خدمت میں. اور انشاءاللہ قبلہ جو کہ یہاں کے جو خطیب ہیں مولانا نظر صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کی اور تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بابا یا رسول اللہ ماشاءاللہ. یہ اس جگہ پر عرصہ دراز سے یہاں پر ہیں، اور ہم جب 1 سال پہلے چونکہ درمیان میں پھر جانا پڑا، تو ہم جب دعائے ندبہ کے لیے آئے، اور ابھی جب دعائے کمیل بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عظیم مرکز ہے یہ آباد ہو. تو یہ ایسے علماء کرام ہیں جو الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں کہ جن کی محنتیں ہیں کہ کچھ رونق ہے ابھی، لوگ آ جا رہے ہیں، یا کچھ مومنین کا یہاں پہ آنے جانے کا سلسلہ ہے. تو ہمیں ایک توجہ ادھر کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اس مرکز کو بھی آباد کرنا ہے. اور میں قبلہ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، ان کے دعائے ندبہ اور دیگر تمام جو یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں ہم شرکت کرتے ہیں الحمدللہ. خدا سلامت رکھے. اور عمران بھائی کے بھی، آغا نصیر کے بھی، غالباً مجھے تو سن کر تھک چکے ہوں گے چونکہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کو سننا پڑتا ہے. تو لیکن یہ جو خمسہ اربعین کا ہدف، مقصد یہ تھا کہ روزانہ ایک نیا عالم ممبر پر آئے، اور آپ دیکھیں کہ یہ علماء جو ابھی تازہ حوزہ علمیہ سے آئے ہیں، نجف سے آئے ہیں، اور کچھ 2 عالم دین قم سے تھے، تو یہ وہاں پہ الحمدللہ 10 سال انہوں نے پڑھا ہے. ایک عالم دین نے 8 سال پڑھا ہے، اور غالباً آغا حیدر نے 15 سال پڑھا ہے انہوں نے. تو ماشاءاللہ یہ اتنے عرصہ پڑھ کے اور اس لیول پہ ہیں کہ وہ آئے اور آپ صاحب نے ان کا کلام سنا، ان کی گفتگو سنی، آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ سب نے اپنے تاثرات دیے کہ الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوا. انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو افکار ہیں، کلام ہیں، ہمارے سامنے پیش کیے. تو ہمارا ہدف یہی تھا کہ ایسے علماء کو جو وہاں سے آتے ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے، تاکہ آپ مومنین کی خدمت میں، اگرچہ یہاں پہ مجمع کم ہے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ سب آئے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے.
اصحاب کہف جو تھے وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، جو بیشتر روایات میں ہے کہ وہ 6 تھے۔ وَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، قرآن میں ہے کہ وہ چند جوان انہوں نے کیا ہے استقامت، تقوم للہ، خدا کے لیے قیام کیا، یعنی اپنی زندگی کو وقف کیا خدا کے لیے۔ اصحاب کہف کے نقطے سے شروع کر رہا ہوں اور بس ایک ہی پیغام دوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے ہم نے جو عبرت، اللہم صلی علی محمد، کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، امام نے اس آیت کو تلاوت کیوں فرمایا؟ اچھا یہ نقطہ میں بھی یہاں پہ گھنٹہ بولوں، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ بولوں اور آپ کی سمجھ میں شاید ایک بات ہی نہ آئے، اور شاید میں یہاں پہ 5 منٹ بولوں لیکن آپ کی سمجھ میں، آپ کے اندر ایک نقطہ بیٹھ جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کہف، سورہ کہف کی اس آیت کو، سورہ کہف کو کیوں تلاوت فرمایا۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، بہت بنیادی، کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی اور اس آیت کو کیوں تلاوت فرمائی، اصحاب کہف کا کیوں ذکر کیا۔ آج سے پہلے آپ نے شاید یہ سنا ہو اس کے بارے میں، یا وہی جو نہج اللہ کی حکمت ہم نے اس دن پڑھی تھی، تو بہت سے مومنین نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ امام علی علیہ السلام حارث ابن حوض سے اس طرح مخاطب ہیں۔ تو یہ وہی جو بات آپ تک پہنچانی ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے زمانے میں وہ چند خاص مقام پر تھے، وزراء تھے، ان کی زندگی جس طرح بھی تھی لیکن اچانک پلٹا کھایا۔ اچانک کیا ہوا؟ توبۃ النصوح، یعنی خالص توبہ کی، رجوع کیا خدا کی طرف۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ توبہ کریں، یہ فلاں کسی جی ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یا کچھ جوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ حوض علم قوم جائیں یا نجف جائیں پڑھیں، تو جوان کیا آگے سے کہتے ہیں آغا ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مایوسی وہ رکھتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف جو چند اہم عہدوں پر تھے، جیسے آج عمران خان جو ہیں ان کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پر ان کے جو مشیر ہیں، مشیر خاص کون ہے عمران خان کا؟ بہت زیادہ ہیں، ایک آپ کے اپنے مومن ہیں زلفی بخاری، انہی کا نام لے لیتے ہیں ہم، شیعوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ اسی طرح یعنی اتنے بڑے عہدے پہ ہوتے ہوئے اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا، وہ ظلم کی علامت تھا، یعنی ظالم بادشاہ تھا۔ اصحاب کہف نے توبہ کر کے اس سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے قیام کیا تھا، یعنی توبہ کی، اور پھر خدا کے حضور جو دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یعنی اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار ہم پر رحمت نازل فرما، وحیئ لنا من امرنا رشدا۔ اچھا یہ جملے بہت قیمتی ہیں، ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ رشدا، یہ را شین دال، یہ اس کا مصدر ہے، یعنی ریشہ ہے جو عربی سے آشنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار جو تیرا خالص رستہ ہے اس رستے پہ ہمیں خود چلا، یعنی ہم نے تیری رضا کے لیے قیام کیا اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے، اب پروردگار ہمیں اپنے رستے پر خود چلا۔ خدا نے کیا معجزہ کر دکھایا، 309 سال وہ ایک غار میں سوتے رہے، اور جب اٹھے تو یہ بھی نہیں پتا آدھا دن سوئے یا ایک لحظہ سوئے۔ 309 سال بعد ان کے قیام کا یہ اثر ہوا کہ پورا روم تبدیل ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو اصحاب کہف کا ذکر کیا اور وہ جو آیت پڑھی، اس کا ہدف، مقصد، فلسفہ یہ تھا کہ آج دنیا کا ظالم بادشاہ یزید وہ محمد وآل محمد کا نام و نشان مٹانا چاہ رہا ہے، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام نے اصحاب کہف کی طرح، حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح قیام کر کے قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا، یہ حق کو
ثابت کر دیا کہ جو بھی خدا کے لیے قیام کرتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا. زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی محمد. بس یہ نقطہ تھا. انشاءاللہ کہ سب سمجھ گئے ہوں گے، میرے تمام بھائی بھی بزرگان بھی. اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو قیام کیا، یہ قیام تسلسل ہے انبیاء کا، ائمہ کا، کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کو قائم کر دکھایا. یہ اتنا بڑا اسلامی انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا کے گوش و کنار تک ہر جگہ پہ شیعت پھیل گئے. یعنی پوری دنیا میں ایک انقلاب سے. ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ افریقہ میں کروڑوں لوگ شیعہ ہوں گے، یورپ میں شیعہ ہوں گے، امریکہ میں. شیعہ مذہب کو آج سے 40 سال پہلے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. یورپ امریکہ میں نہیں جانتے تھے. یہ فریڈ کاسٹل اور ایک کلنٹن، یہ جو فلاسفر ہیں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں شیعت کے اوپر، کہ دنیا کے سارے نظام ہیں لیکن یہ نظام مہدویت کیا ہے، یہ نظام ولایت فقیہ کیا ہے. تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر کی چنگاری کو شعلہ ور کرنے والی ہستی وہ حسین ابن علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بس یہ نقطہ پہلا کہ اصحاب کہف کہ ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف قیام کرنا، یہ سنت حسین ابن علی علیہ السلام ہے. یعنی جو بھی ہر زمانے میں کرتا ہے. اور یہ قرآن کا بھی نعرہ ہے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. میں آپ کی خدمت میں یہ عربی اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآنی باتیں ہیں، یہ ائمہ سے منسوب باتیں ہیں، خدا کی طرف سے ہیں. کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قرآن کا ہے کہ تم مستضعفین کے دفاع میں کیوں نہیں اٹھتے. وَمَا لَكُمْ یعنی سورہ نساء میں قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے ہر ایک کو. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، اس کا بیسک مقصد، ہدف، فلسفی، فلسفہ، پورا امام کا کلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات، امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات تمام پڑھیں تو اس کا نچوڑ، فلسفہ، تمام لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مستضعفین جہان کے دفاع کے لیے قیام کیا. مستضعفین جہان یعنی وہ لوگ جو مظلوم ہو چکے تھے، وہ جو بے بس ہو چکے تھے، ان کے دفاع میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. آج کے زمانے میں جو میں اکثر آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. آج کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں، آج کے زمانے میں اگر ہمارے امام ہوں تو یمن کے مسلمان، فلسطین کے، کشمیر کے، دنیا بھر کے مستضعفین کا دفاع، امام علیہ السلام ان کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. آج کے زمانے میں بھی یہ ہم نہ سوچیں کہ پتہ نہیں آج کس حالت میں ہوتے. ہم اگر امام کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس زمانے کے مستضعفین، اس زمانے کے جو مظلوم مسلمان ہیں، ان کا دفاع کرنا ہے. بے شک وہ جس طریقے سے کریں، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے افکار سے، اپنے قلم سے، سوشل میڈیا سے، جیسے فیس بک پہ آتا ہے ایک بہترین پوسٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ اسے شیئر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک دفاع ہی ہے. پھر امام علی علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے، جس عظیم ہستی کے ہم عاشق ہیں، آپ ان کے افکار پڑھیں. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت میں کیا فرما رہے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ میری یہ وصیت قیامت تک کے لیے ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو میرے نقش قدم پر چلنے جائیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ اس جملے کو تکرار کرتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالمین کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو اور مظلومین کے مددگار بن جاؤ. امام علیہ السلام کا جو دور تھا ظاہری، وہ 3 بڑی جنگوں میں تھا. 3 بڑی، وہ آپ صاحب نے ایک دفعہ ہم نے دعائے ندوہ کے بعد بھی بیان کی تھی، ناقصین، قاسطین
مارکین، یہ 3 گروہ تھے، بہرحال ان کی ایک اور علیحدہ ڈیٹیل ہے۔ تو وہی نقطہ کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اصحاب کہف، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیام کا تسلسل ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار جو یزید پر لعنت کرتے ہیں، اب یہ اہل سنت بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم یزید پر لعنت جو کرتے ہیں، یہ لعنت بھی تسلسل ہے۔ فرعون پر لعنت قرآن میں کی گئی، سورہ بروج میں ان گروہوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے مومنین کو ستایا۔ قرآن میں ہر اس ظالم جابر حکمران کے اوپر لعنت کی گئی جنہوں نے ظلم و ستم کیا۔ تو ہم شیعان حیدر کرار جو یزید پر لعنت کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم آپ اہل سنت کو تڑپا رہے ہیں یا آپ اہل سنت کو دکھانے کے لیے یا آپ کو کچھ کرنے، نہیں، بلکہ اس کے بیک پہ شیعت آئیڈیالوجی ہے، شیعت فلسفی ہے۔ یعنی ہماری تمام نعروں کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج ممبر پر اور یہ لفظ ہم اکثر کہتے ہیں، اگر آج ممبر پر پیشہ ور، بدکار اور ایک غلط گروہ قابض ہے جو ائمہ کے نام پر مومنین کو تقسیم کر رہے ہیں اور مومنین کو لوٹ بھی رہے ہیں، تو یہ ایک جھاگ کی مانند ہے، ان کا جلد انہوں نے مٹ جانا ہے۔ لیکن سر بلند وہ خالص افکار رہیں گے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے شہید عارف حسین الحسینی کی شکل میں تھے۔ یہ ہستیاں مٹنے والی نہیں ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے نقش قدم پر جو خالص چلتا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ فقط ضرورت یہ ہے اخلاص کی۔ یہ جو خمسہ کرایا ہے، انشاءاللہ ہم آپ تمام مومنین کے تعاون سے، قبلہ صاحب کے تعاون سے، ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے ہم اس خمسے کو تسلسل دیں گے انشاءاللہ۔ عشاء بھی یہاں پہ ہوتا ہے، خمسہ بھی۔ آپ سب تک فرض ہے کہ آپ سب مومنین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہاں پہ جو مجالس ہوں ان کو ہم آباد کریں۔ دعائے ندبہ کا پروگرام ریگولر ہوتا ہے، دعائے کمیل کا ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں اور یہاں سے آپ ایک تحرک لے کے جائیں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی چنگاری کو شعلہ ور کرنے والی ہستی حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ تو ہمارے اندر جو چنگاریاں ہیں یہ شعلہ ور ہو سکتی ہیں اگر ہم امام حسین ابن علی علیہ السلام سے صحیح طریقے سے آشنا ہوں۔ ہمیں امام کی منطق کو سمجھنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی، بس یہ بیسک نقطہ ہے۔ امام کی منطق قیام للہ ہے، یعنی خدا کے لیے قیام کریں۔ یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے کہ خدا کے لیے قیام کریں، اور قرآن کی ہر سورہ میں اس کا تکرار ہے۔ تو چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا، زین بھائی کا کہ ماشاءاللہ یہ تشریف لائے، اور ان تمام علماء کرام کا بھی جنہوں نے وقت دیا یہاں پہ پڑھا۔ اور آخر پر یہی ہے کہ ہم یہ عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جو منطق ہے، جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بار بار تکرار کی، وہ یہ کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، یعنی ظالمین کے خلاف قیام کرنا۔ ہم اس منطق کو زندہ کریں اور اپنے جو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ پاکستان میں وہ شیعان حیدر کرار ہیں، اپنی کمیونٹی جو شیعہ مسلمان ہیں، اہل سنت مسلمانوں سے ہم محبت رکھتے ہی ہیں، تو اپنی کمیونٹی شیعہ مسلمانوں کو بھی ہم مضبوط کریں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا سب سے اہم ترین فریضہ ہونا چاہیے، اور ہم کوشش کریں جو بانیان ہمارے دوست ہیں، ایک سے ایک، پھر اس سے دو، پھر تین، ان بانیان کو یہ باور کرائیں کہ ہم کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی صحیح فکر کو زندہ کریں۔ اسی 40 کا اجتماع جو ہے وہ جہانی بن چکا ہے، یہ جو کل انشاءاللہ ہے، آپ سب اس میں شرکت کیجئے جہاں تک ہو سکے، جہاں جس جگہ پہ آپ شرکت کیجئے، اپنے آپ کا حسینی ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اور یہ جو پاکستان میں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہر وہ شخص صحابی نہیں ہے جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا۔ تشیع کی ایک منطق ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، وہ شیعت کی منطق یہی ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ ہے ہم اس کے
ساتھ ہیں. تو میں آخر پر خود ہی قبلہ مولانا نظر حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.